اساسیات کے بارے میں کہ وہ اسلامی معاشرے کی کون سی ایسی اساسیات ہیں جن پر اسلام کھڑا ہے۔ سب سے پہلے اسلامی معاشرت کی اساس عقیدہ و نظریے پر ہے، یعنی عقیدہ و نظریہ اسلام اجتماعی تعلق قائم کرنے کے لیے قومیت، نسلیت، وطنیت، رنگت اور مشترکہ مفادات کی بجائے اخوت ایمانی کو اساس بناتا ہے۔ یعنی ایمان جو ہے، اسلام جو ہے وہ انہی چیزوں ایمانی اخوت پر کھڑا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد ان تین چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے ہے توحید۔ توحید میں کیا آتا ہے؟ توحید ربوبیت، اس کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے اور اس کے نظام کو چلانے والا بھی اکیلا رب العالمین ہے۔ اس کائنات کو پیدا بھی رب العالمین نے کیا، اس نظام کو چلانے والا بھی اللہ ہے۔ جو یہ کہتے ہیں یہ دنیا کائنات ایک دھماکہ ہے، میں کہتا ہوں یہ دنیا کائنات دھماکہ نہیں ہے بلکہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ کائنات ہی خدا ہے، میں کہتا ہوں یہ کائنات خدا نہیں، اس کائنات کو بنانے والا ایک خدا ہے جس کو رب العالمین کی ذات کہتے ہیں۔ اس رب العالمین نے اس دنیا کو تخلیق کیا، اس دنیا کو پیدا کیا ہے اور اس کا نظام چلانے والا بھی وہ اکیلا رب العالمین ہے۔ اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اس نے اکیلے نے اس کائنات کو بنایا ہے اور اس کائنات کو وہ اکیلا چلا رہا ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا، اللہ فرماتے ہیں اللہ فساد آتا ہے، زمین میں اور آسمانوں میں فساد برپا ہو جاتا، وہ اس کائنات کے نظام کو چلا نہیں سکتے تھے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ رسالت۔ رسالت کا مطلب یہ ہے کہ رسولوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ رسول آتے رہے وہی لے کر، اللہ رب العالمین کا پیغام لے کر ہماری طرف۔ اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پھر اپنا قرآن مجید وحی کی صورت میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے جب اس قرآن مجید کو نازل فرمایا، مسلمانوں کے لیے ہدایت اور ذریعہ بنا دیا، ہدایت کا سرچشمہ بنا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی ہمارے لیے آئیڈیل، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسی لیے رسولوں کو اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنانا ہوتا ہے تاکہ لوگ ان کو فالو کریں، ان کے مطابق، ان کے بتائے ہوئے شریعت کے مطابق زندگی بسر کریں۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے آخرت۔ آخرت کا یقین اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر اس کے لوگ جو ہے افکار مغرب کے نظریات کو لے کر کہتے ہیں کہ یہ کائنات ہی کائنات ہے، آخرت کا تصور کچھ بھی نہیں ہے، یہ تمام غیبیات جو ہیں اس کا کوئی تصور موجود ہی نہیں، میں کہتا ہوں نہیں، ایک دن آنا ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ دنیا کے اندر جو تم اعمال کرتے رہے اس کا حساب و کتاب اللہ کی بارگاہ میں دینا ہے، تو پھر کیوں نہ ایسے اعمال کر کے جائیں کہ اللہ رب العالمین دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرمائیں۔ اس لیے اگر جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گئے وہ کامیاب اور کامران ہو گیا، جس کو نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملے وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا، آخرت میں بھی ذلیل و رسوا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اسلام کی بنیاد، اسلامی معاشرے کی اساسیت جو ہیں توحید، رسالت اور آخرت، ان تینوں کو ایسے لے کے چلیں کہ ان کے مطابق زندگی بسر کریں، قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کریں۔ جو قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے، کل قیامت کے دن بھی عزتوں کے تاج پہنائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔